السلام علیکم، بدلتا پاکستان کے ساتھ میں ہوں حبیب اکرم اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ادب و فن۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ عرب کی ایک خاتون تھی، نابینا بھی تھی، غریب بھی تھی، اور ان کی بیٹیاں تھیں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بیٹیوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ ایک تو غربت تھی اور دوسرا ان کی شکلوں کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ عام شکلیں۔ وہ خاتون رشتے کی تلاش میں نکلیں، ادھر ادھر گئیں، لوگوں سے بات کی تو کوئی نتیجہ نہ نکلا، تو آخر کار ان کے جاننے والے ایک شاعر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کچھ کھانا پینا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ اس خاتون نے اپنا مسئلہ بتایا تو شاعر نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس نے چند قصائد اس خاندان کے بارے میں، ان کی اعلیٰ نسبی کے بارے میں، جس میں ان کی خاندانی نجابت کا ذکر تھا، شرافت کا ذکر تھا، ہنرمندیوں کی تعریف تھی، آف کورس ان کے حسن کے بھی چرچے تھے۔ انہوں نے کچھ قصائد لکھے اور وہ قصائد عرب میں اتنے مقبول ہوئے کہ چند ہی دنوں بعد عرب کے جو 7 بڑے قبائل تھے ان میں اس بات پر جنگ چھڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ ان خواتین سے شادیاں کون سا قبیلہ کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ادب و فن خواہ کتنی ہی کمتر ہوں بہرحال، اور خواہ کتنے ہی برتر ہوں بہرحال، ان کے نتائج ہوتے ہیں عام زندگی کے اوپر۔ یہ نتائج ہماری زندگیوں میں کیا آج پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ادب اور فن کے اعتبار سے زوال کی طرف جا رہے ہیں یا عروج کا سفر طے کر رہے ہیں؟ یہی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اور اس گفتگو میں بہت شکریہ بشریٰ رحمان صاحبہ کا کہ وہ تشریف لائیں اس میں شریک ہونے کے لیے۔ عرفان کھوسر صاحب، جو بہرحال عرفان کھوسر صاحب پرفارمنگ آرٹس میں ایک بڑا نام ہے۔ حسن عسکری صاحب معروف فلم ساز، اور فلم سے ان کا تعلق جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور فلم کے بارے میں بھی بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں، بلکہ ہمارے بہت سے ادیب جو تھے وہ فلم سے ہی وابستہ تھے، جو آخر کار جنہوں نے بڑا بڑا ادب تخلیق کیا، سیف الدین سیف، سعادت حسن منٹو، بلکہ علامہ اقبال کے بھی ایک دو لوگوں نے فلمی شاعر بنانے کی کوشش کی، اور ڈاکٹر احسن اختر ناز صاحب ہم سب کے استاد ہیں، جو ہمیں بہرحال ایک اوور ویو دیں گے اور بتائیں گے کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بشریٰ رحمان صاحبہ، یہ بات غالباً ایک 3000 سال پہلے کی کسی کھدائی میں بھی نکلی تھی کہ دراصل آج کی نسل بڑی بدتمیز ہے اور خراب ہوتی جا رہی ہے، اور ادب و فن جو ہیں وہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے آج نئی نسل کے سامنے ہمیں پیش کر دیا ہے۔ کچھ ان کو گلے شکوے ہیں، کچھ ہماری رنجشیں ہیں، تو میرا خیال ہے روبرو باتیں ہو جائیں گی۔ یہ کہنے کا ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ جی آج کا ادب جو ہے وہ زوال پذیر ہے، آج کا ادب زوال پذیر ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو مستند افسانہ نگار سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں آج اچھا افسانہ نہیں لکھا جا رہا، آج اچھا ناول نہیں لکھا جا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ ادب کی جتنی اصناف ہیں اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے۔ نظریہ ضرورت کے تحت چیزیں جلدی جلدی لکھی جانے لگی ہیں۔ 80-82 اگر پرائیویٹ چینلز ہوں اور ان کا اپنے پیٹ بھرنا ہو تو پھر آپ کو درجہ دوم کے لوگوں کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو درجہ دوم کے لوگ، درجہ دوم کا ادب، درجہ دوم کی شاعری، درجہ دوم کی ڈگریاں اسمبلی سے لے کے یونیورسٹی تک، کتابوں تک، پبلشر تک، گھروں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ عرفان کھوسر صاحب، لٹریچر کی تو بات ہو گئی، کچھ کام کچھ شکوے جو ہیں ہمیں آپ لوگوں سے بھی ہیں۔ پہلے جب ڈرامہ بنتا تھا اس کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا تھا، پہلے وہ لکھا جاتا تھا، پھر اس کی کاسٹنگ کی جاتی تھی، پھر اس کے لیے کریکٹرائزیشن کی جاتی تھی، ایکٹرز بک کیے جاتے تھے، وہ ریہرسلز کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے اپنا کردار کیا ہے۔ آج اتنی تیزی اور تراری آ گئی ہے کہ ادب میں بے ادبی شروع ہو گئی ہے۔ تو آج جس طرح تیزی میں ڈرامہ بنتا ہے اسی طرح تیزی میں وہ دیکھ لیتے ہیں لوگ، اسی طرح وہ تیزی سے اسے فراموش کر دیتے ہیں۔ یعنی آج ہمارے پاس کوئی ایسا کھیل نہیں ہے جس کا حوالہ بن سکے۔ حسن عسکری صاحب، فلم میری نظر میں یہ سب چیزیں زوال کی طرف ہیں۔ آپا نے خود بھی نشاندہی کی کہ درجہ دوم کے لوگ آ گئے ہیں، اور خود بھی انہوں نے فرمایا کہ جس طرح سے ایک جو فنکار ہے، جو لکھنے والا ہے، ادیب ہے، آرٹسٹ ہے، کسی بھی شعبے سے جو متعلق آدمی ہے، اس کے لیے محنت اور جو لگن ہے، تو پہلے جو لوگ کام کرتے تھے ادب کے حوالے سے، وہ اس طرح سے اس سے ذریعہ آمدن نہیں تھا ان کا، شاید میرا خیال ہے۔
اگر ہم منٹو کو بھی دیکھتے ہیں، کرشن کو بھی دیکھتے ہیں، قاسمی صاحب کو بھی، یہ لکھنا ان کا جو ایک مشغلہ تھا، اس سے وہ جو ایک معاشرے میں جو ناسور ہے اس پہ وہ جو ایک نشتر رکھتے تھے اور جو اس کی نشاندہی کرتے تھے. تو آج کل جو آپا نے جس طرح سے بتایا کہ درجہ دوم کے لوگ بھی آ گئے، تو درجہ دوم کے لوگ جس طرح سے لکھ رہے ہیں جو آ گیا ہے اس میں. اور رہی بات ہماری فلم کی، تو میں نے ایک ہی جملے میں بتا دیا کہ جی فلم تو زوال کا شکار ہے، اور فلم میں درجہ دوم نہیں بلکہ درجہ سوم کے لوگ داخل ہو گئے ہیں. ڈاکٹر احسن اختر ناز صاحب، ابلاغ کے یہ تینوں حصے، مطلب بشرا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ کچھ لوگ بہرحال درجہ دوم کے ہیں جو آ گئے ہیں، عرفان صاحب بھی بتا رہے ہیں، حسن عسکری صاحب بھی بتا رہے ہیں. ہم نے دیکھا یہ تھا کہ یہ زوال بنیادی طور پہ فلم سے شروع ہوا تھا. سب سے پہلے ڈکلائن فلم میں نظر آیا تھا، پھر ڈرامے میں بھی نظر آنے لگا، اور اب نیچے تک چلا گیا ہے. یہ شروع اوپر سے ہوا تھا، یہ سمپٹم تھی. بات ان تینوں نے جو کی ہے وہ واقعی یہ کی ہے کہ تیزی سے لوگ سب کچھ، میڈم بشرا نے فرمایا کہ تیزی سے لوگ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، شہرت بھی، دولت بھی، عزت بھی. عزت تو شاید نہیں ملی اتنی تیزی سے، کیونکہ اگر تیزی سے آپ شہرت اور دولت کی طرف بھاگیں گے تو عزت جو ہے اس کی قربانی دینی پڑتی ہے. لیکن ان سب باتوں کا ایک بنیادی سبب جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مادہ پرستی کی دوڑ میں بھی بہت تیزی سے شامل ہوئے ہیں، اور یہ ساری تیزی والی جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں اندر آئی ہیں، داخل ہو گئی ہیں، وہ ساری اسی وجہ سے ہے کہ ہم مادہ پرستی، راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے، لکھنے والا بھی اور ہدایت کار بھی اور پروڈیوسر بھی اور فلم کا جو بنانے والا فلم ساز ہے وہ بھی، ڈائریکٹر بھی اور ایکٹر بھی، اور پھر اسی طرح ان سب ابلاغ کے جتنے ذرائع ہیں ان کا اثر پڑا ہے ہماری ملکی سیاست پر. اور ہمارا جو سیاستدان ہے وہ بھی تیزی سے تمام مناظر جو ہے وہ طے کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جعلی ڈگریوں کا جو ہے کمبار لگتا جا رہا ہے، اور روز بروز نئی خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں کی ڈگری بھی جعلی نکل رہی ہے. تو بنیادی سبب جو ہے وہ مادہ پرستی ہے اصل میں. تو یہ سارا جو زوال ہوا ہے ادب میں، ڈرامے میں، فلم میں، میرا خیال ہے یہ مادہ پرستی کی وجہ سے ہوا ہے. جی، اس کے بعد ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک بریک. آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان.